گڈ مارننگ، السلام علیکم جی 9 کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم یہ جو ہے آپ کا چیپٹر علماء اور مفکرین، اس کے ہم جو ہیں وہ شارٹ کوسچن آنسر کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جن پہ میں نے کراس لگایا ہوا ہے وہ ہم نہیں کرنے، اور ان میں جو ہم نے کرنے ان میں ہے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم جو ہے وہ اس کے شارٹ کوسچن آنسر کریں گے۔ تو یہاں سے یہ پہلا سوال ہم یہاں سے کریں گے کہ علامہ ابن خلدون کی شورى آفاق کتاب کا نام کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون کی شورى آفاق کتاب کا نام مقدمہ ابن خلدون ہے۔ پھر ہے علامہ ابن خلدون کی علمی خدمات تحریر کریں۔ جی یہاں سے یہ دیکھیں علامہ ابن خلدون کی علمی خدمات، یہاں سے دیکھیں ابن خلدون کی علمی خدمات کو 3 پہلوؤں پر جانچا جاتا ہے۔ اول، مورخ و تاریخ نویس کی حیثیت سے، مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والا۔ دوم، فلسفہ اور تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، اور سوم، عمرانیات کے ماہر اور عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ ابن عربی کا مکمل نام تحریر کریں۔ یہاں سے یہ دیکھیں ابن عربی کا نام محمد بن علی اور لقب محی الدین ہے، اور آپ کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہاں سے ہے ابن عربی نے کن موضوعات پر کتب تصنیف کی؟ یہاں سے دیکھیں کہ ابن عربی نے جو ہے ابن عربی کی زیادہ تر جو ہے وہ تصانیف تصوف کے موضوع پر ہیں، نیز آپ نے حدیث، تفسیر، فقہ اور ادب کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں۔ نیکسٹ آپ کے یہاں یہ دیکھیں ان کے جو ہے نا ٹاپک کے 2 سوال ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مختصر تعارف بیان کریں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1159 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی نام غلام حلیم تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق سے تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سراج الہند کے لقب سے مشہور ہیں۔ جی یہ آپ کے یہاں پہ جو ہے یہ اگلا سوال ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کن علوم کے فروغ کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے؟ یہاں پہ یہ دیکھیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پرفتن دور میں قرآن و حدیث کے علوم کے فروغ کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ جی یہ دیکھیں یہ اس جو ہے وہ علماء مفکرین میں سے یہ 3 ٹاپک ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے یہاں سے یہ دیکھیں صوفیہ کرام۔ ٹھیک ہے، صوفیہ کرام میں سے یہ جن کو میں نے کراس کیا ہوا یہ آپ نے نہیں کرنے، لیکن حضرت یہ فرید الدین عطار یہ بھی نہیں کرنا، یہاں سے کرنا ہے ہم نے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا یہ کرنا ہے۔ سید عبداللطیف کاظمی المعروف امام بری، اور پھر مولانا عبدالرحمن جامی یہ نہیں کرنا، اور یہ آپ نے کرنا ہے حضرت لال شہباز قلندر۔ ٹھیک، یہاں سے ہم جو ہے وہ اس کے MCQs کریں گے، دوسرا آپ کا انتخاب کریں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لقب ہے سلطان الاولیاء۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جائے پیدائش ہے بدایون۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو خصوصی دسترس حاصل تھی علوم القرآن پر۔ حضرت ابو القاسم قشیری کی مشہور تصنیف ہے رسالہ قشیریہ۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کی مشہور تصنیف ہے تذکرۃ الاولیاء۔ حضرت شاہ عبداللطیف کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے نا۔ جی آگے ہے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کو امام تسلیم کیا جاتا ہے علم نحو کا۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کے مرشد تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار۔ حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ کے عنوان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام ہے عثمان مروندی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے جو ٹاپک ہیں جس کو ہم نے وہ کرنا ہے، تو اس میں سے پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ یہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا مختصر تعارف۔
یہاں سے یہ دیکھیں کہ بڑے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ ہیں۔ آپ اہل بیت کے چشم چراغ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد نظام الدین، والد کا نام احمد بخاری، سلطان الاولیاء اور محبوب الہی آپ کے مشہور القابات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے پھر اس کا اگلا سوال ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اشاعت اسلام اور تزکیہ نفس کے حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمات تحریر کریں۔ آپ اپنے شیخ کے حکم پر دہلی تشریف لائے اور خلق خدا کی خدمت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے اپنے مریدین کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہدایت فرماتے۔ آپ کو علوم قرآن پر خاص دسترس حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے تزکیہ نفس اور روحانی آثار واضح ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ ملے تو جمع نہ کرو، نہ ملے تو فکر نہ کرو، امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، کسی کی برائی نہ کرو، بلا ضرورت قرض نہ لو اور ظلم کے بدلے عطا کرو۔ یہ آپ کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ پھر ہے حضرت شاہ عبداللطیف کے والدین کے نام تحریر کریں۔ حضرت شاہ عبداللطیف کے والدین کے نام: حضرت سید عبداللطیف امام بری کاظمی 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے کسال میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سید غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ جی یہ جو آپ نے اسٹوڈنٹس ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، باقی جو ہے وہ کوشچن میں آپ کو کل کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، گاڈ بلیس یو آل۔